اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حج کے موسم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ حجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی اتنی کثرت تھی کہ انہیں دیکھ کر تعجب ہوتا تھا۔ میرے دل میں یہ خواہش ابھری کہ کاش کسی طرح مجھے معلوم ہو جائے کہ ان لوگوں میں سے اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے، تاکہ میں اس کو مبارکباد دوں، اور جس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ مردود ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا حج قبول نہیں ہوا تو اس کو نیکی کی دعوت دوں اور اس کے لیے دعا کروں۔ آپ فرماتے ہیں جب رات کو میں سویا تو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، اے مالک بن دینار، تو حجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے بارے میں فکر مند ہے تو سن، اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹے بڑے، مرد عورت، سفید و سیاہ رنگت والے، عربی اجمی، الغرض ہر حج اور عمرہ کرنے والے کو بخش دیا ہے، لیکن ایک شخص کی مغفرت نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا اس شخص پر بہت زیادہ غضب ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے شدید ناراض ہے۔ اس کا حج قبول نہیں کیا گیا بلکہ اس کے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس خواب کے بعد میری جو حالت ہوئی اس سے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے یہ گمان کر لیا کہ شاید وہ مغضوب شخص میں ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے۔ میں بہت پریشان رہا، سارا دن اسی غم اور فکر میں گزر گیا۔ پھر دوسری رات تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی تو پھر مجھے اسی طرح کا خواب نظر آیا اور ایسی غیبی آواز سنائی دی۔ پھر کہا گیا، اے مالک بن دینار، تو وہ نہیں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ تو خراسان کا ایک شخص ہے جو بلخ شہر میں رہتا ہے، جس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے شدید ناراض ہے، اس کا حج مردود ہے اور اس کے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں صبح خراسان سے آئے ہوئے حاجیوں کے قافلے میں گیا، انہیں سلام کیا اور ان سے پوچھا، کیا تم میں بلخ شہر کے حجاج موجود ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم میں بلخ شہر کے بہت سے حاجی موجود ہیں۔ میں نے پھر پوچھا، کیا تم میں کوئی محمد بن ہارون بلخی بھی ہے؟ انہوں نے کہا، مرحبا مرحبا، اس نیک شخص کو کون نہیں جانتا، اس سے بڑھ کر عابد و زاہد پورے خراسان میں کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں کی زبانی اس کی تعریف سن کر بہت تعجب ہوا، کیونکہ خواب معاملہ اس کے برعکس تھا۔ بہرحال میں نے ان سے پوچھا، اس وقت وہ کہاں ہوگا؟ لوگوں نے کہا، وہ 40 سال سے مسلسل روزے رکھ رہا ہے اور ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے۔ میرے محترم عزیزو، بات غور فکر ہے۔ انہوں نے کہا، وہ 40 سال سے مسلسل روزے رکھ رہا ہے اور ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے۔ اگر تم اسے تلاش کرنا چاہتے ہو تو مکہ مکرمہ کے کسی ٹوٹے پھوٹے مکان میں تلاش کرو، کیونکہ وہ ایسی ہی جگہوں پر قیام کرتا ہے۔ ان لوگوں سے یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد میں مکہ مکرمہ کے ویران علاقے کی طرف گیا اور اس ابن ہارون کو ڈھونڈنے لگا۔ بالآخر ایک دیوار کے پیچھے میں نے ایک شخص کو دیکھا۔ میں نے جان لیا کہ یہ ابن ہارون بلخی ہے۔ اس کی حالت یہ تھی کہ اس کا سیدھا ہاتھ کٹا ہوا تھا اور اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کر کے زنجیر ڈال دی گئی تھی۔ ابن ہارون نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو زنجیر کی مدد سے گردن سے لٹکایا ہوا تھا۔ اسی طرح اس نے اپنے قدموں میں بیڑیاں ڈال رکھی تھی اور وہ مشغول عبادت تھا۔ جب اس نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا، میرا نام مالک بن دینار ہے اور میں بصرہ کا رہنے والا ہوں۔ وہ کہنے لگا، اچھا، تو وہی مالک بن دینار ہے جس کے تقویٰ کے چرچے پورے عراق میں بج رہے ہیں؟ میں نے کہا، عالم تو اللہ کی ذات ہے اور زاہد و عابد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ وہ اگر چاہیں تو ہم عیش و عشرت سے زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن بادشاہت کے باوجود انہوں نے تقویٰ اختیار کیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا،
اے مالک بن دینار، تم میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ اگر تم نے میرے بارے میں کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرو۔ میں نے کہا، مجھے تمہارے سامنے وہ خواب بیان کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ کہنے لگا، اے مالک بن دینار، تم نے جو خواب دیکھا ہے وہ بیان کرو اور مجھ سے شرم مت کرو۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالآخر میں نے اسے اپنا خواب سنایا۔ خواب سن کر وہ کافی دیر تک روتا رہا، پھر کہنے لگا، اے مالک بن دینار، مسلسل 40 سال سے میرے بارے میں حج کے موقع پر اسی طرح کا خواب کسی نیک اور زاہد بندے کو دکھایا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ میں جہنمی ہوں۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں سن کر میں نے اس سے پوچھا، کیا تیرے اور اللہ کے درمیان کوئی بہت بڑا گناہ حائل ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، میرا گناہ زمین اور آسمان سے بھی بڑا ہے۔ میں نے کہا، مجھے تم اپنا گناہ بتاؤ تاکہ میں لوگوں کو اس کے ارتکاب سے بچاؤں اور انہیں اس گناہ سے ڈراؤں جس کی سزا تم بھگت رہے ہو۔ وہ کہنے لگا، اے مالک بن دینار، میں شراب کا عادی تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں مدہوش رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں اپنے ایک شرابی دوست کے پاس گیا، میں نے وہاں خوب شراب پی، پھر جب مجھ پر نشہ طاری ہونے لگا اور میری عقل پر پردہ پڑ گیا تو میں نشے کی حالت میں گرتا پڑتا اپنے گھر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ میری زوجہ نے دروازہ کھولا، میں گھر میں داخل ہوا تو میری والدہ تنور میں آگ جلا کر لکڑیاں ڈال رہی تھی اور اس میں آگ خوب بھڑک رہی تھی۔ جب میری والدہ نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا تو وہ میری طرف آئی، میں لڑکھڑا کر گرنے لگا تو اس نے مجھے تھام لیا اور کہنے لگی، آج شعبان المعظم کی آخری تاریخ ہے اور رمضان المبارک کی پہلی رات شروع ہونے والی ہے۔ لوگ صبح کو روزہ رکھیں گے اور تیری صبح اس حالت میں ہوگی کہ تو شراب کے نشے میں مدہوش ہوگا۔ کیا تجھے اللہ سے شرم نہیں آتی؟ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ایک زوردار گھونسا اپنی والدہ کے سینے پر مارا اور اسے اٹھا کر چلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ میں اس وقت نشے میں تھا اور میرے ہوش و حواس بحال نہ تھے۔ جب میری زوجہ نے یہ دردناک منظر دیکھا تو اس نے مجھے دھکیل کر ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ پڑوسی میری آواز نہ سن سکیں اور انہیں معاملے کی خبر نہ ہو۔ میں اسی طرح نشے کی حالت میں پڑا رہا۔ جب رات کافی گزر گئی تو مجھے ہوش آیا، میرا نشہ دور ہو چکا تھا۔ میں دروازے کی طرف بڑھا تو دروازہ بند تھا۔ میں نے اپنی زوجہ کو آواز دی کہ دروازہ کھولو تو اس نے بڑے سخت لہجے میں جواب دیا، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ میں نے کہا، آخر تم مجھ سے اتنی ناراض کیوں ہو؟ آخر میں نے ایسی کون سی خطا کی ہے؟ اس نے کہا، تو نے اتنی بڑی خطا کی ہے کہ تو اس کے لائق ہی نہیں کہ تجھ پر رحم کیا جائے۔ میں نے کہا، آخر بات کیا ہے؟ مجھے بھی تو معلوم ہو میں نے کیا بری حرکت کی ہے۔ میری زوجہ نے کہا، تو نے اپنی ماں کو قتل کر دیا ہے اور اسے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا ہے، اب وہ جل کر کوئلہ بن چکی ہوگی۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے دروازہ اکھاڑ کر پھینکا اور تنور کی طرف لپکا۔ جب تنور میں دیکھا تو میری والدہ جل کر کوئلہ ہو چکی تھی۔ میں یہ حالت دیکھ کر بہت افسردہ ہوا اور الٹے قدموں ٹوٹے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا، اپنا ہاتھ چوکھٹ پر رکھا اور اس ہاتھ کو کاٹ ڈالا جس سے میں نے اپنی ماں کو گھونسا مارا تھا۔ پھر میں نے لوہا گرم کر کے اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کیا اور اس میں زنجیر ڈال کر گلے میں لٹکایا۔ پھر میں نے اپنے دونوں پاؤں میں بیڑیاں ڈال لیں۔ اس وقت میری ملکیت میں 8000 دینار تھے اور سب کے سب غروب آفتاب سے پہلے صدقہ کر دیے۔ 26 لونڈیاں اور 23 غلام تھے، سب کے سب آزاد کر دیے اور تمام جائیداد اللہ کے نام پر وقف کر دی۔ اے مالک بن دینار، اب 40 سال سے میری یہ حالت ہے کہ میں دن میں روزہ رکھتا ہوں اور ساری رات اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور 40 دن کے بعد کھانا کھاتا ہوں۔ صرف افطاری کے وقت تھوڑا سا پانی پی لیتا ہوں اور معمولی سی چیز کھا لیتا ہوں۔ میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں اور ہر سال کسی عالم و زاہد بندے کو میرے متعلق ایسا ہی خواب دکھایا جاتا ہے جیسا کہ آپ کو دکھایا گیا ہے۔ یہی میری داستان عبرت۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے اس کے چہرے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا
اور کہا، اے منحوس، قریب ہے کہ جو آگ تجھ پر نازل ہونے والی ہے وہ ساری زمین کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ پھر میں وہاں سے ایک طرف ہو گیا اور ایک جگہ چھپ گیا تاکہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ میں جا چکا ہوں تو اس نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کرنے لگا، اے غموں اور مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے مجبور اور پریشان حال لوگوں کی دعائیں قبول کرنے والے، اے میری امیدوں کی لاج رکھنے والے، اے گہرے سمندروں کو پیدا کرنے والے، اے میرے پاک پروردگار، اے وہ ذات جس کے دستے قدرت میں تمام بھلائیاں ہیں، میں تیری رضا چاہتا ہوں اور تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اپنے کرم کے صدقے مجھے عذاب سے محفوظ رکھ اور مجھے اپنی ناراضگی سے بچا۔ اے میرے پاک پروردگار، میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے اپنی تعریف خود بیان فرمائی ہے۔ اے میرے رحیم و کریم پروردگار، تو میری امیدوں کی لاج رکھ لے۔ بے شک میں تجھ سے تیری رحمت کا طالب ہوں، مجھے یقین ہے کہ تو میری دعا کو رد نہیں کرے گا، میں صرف تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ، موت سے پہلے مجھے اپنی رضا سنا دے اور مجھے اپنے کرم کی ایک جھلک دکھا دے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ رکت انگیز مناجات سن کر میں اپنی منظر کی طرف لوٹ آیا۔ پھر جب رات کو نیند آئی تو دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ مجھے خواب میں پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مالک بن دینار، تو لوگوں کے اللہ کی رحمت اور اس کے کرم سے مایوس مت کر۔ بے شک اللہ تعالیٰ محمد بن ہارون بلخی کے افعال سے باخبر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرما کر اس کی لغزشوں کو اور خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو صبح اس کے پاس جا اور اسے کہنا، بے شک اللہ روز قیامت میدان محشر میں تمام اولین اور آخرین کو جمع فرمائے گا۔ اگر کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو اس کو بدلہ دلوائے گا اور ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، میں ذرے ذرے کا حساب لوں گا۔ اگر کسی نے ذرا بھر بھی ظلم کیا ہوگا تو مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلواؤں گا۔ اے ابن ہارون بلخی، کل روز قیامت اللہ تجھے اور تیری ماں کو اکٹھا کرے گا اور تیرے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ فرشتے تجھے مضبوط زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف دھکیل دیں گے، پھر تو 3 دن جہنم کی آگ کا مزہ چکھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ میرا جو بندہ بھی ناحق کسی کی جان لے گا میں اسے ایک بار جہنم کی آگ کا مزہ ضرور چکھاؤں گا، چاہے وہ کتنا ہی پرہیزگار اور برگزیدہ کیوں نہ ہو۔ اے ابن ہارون، پھر اللہ تیری ماں کے دل میں تیرے لیے رحم ڈالے گا اور اس کے دل میں یہ بات ڈال دے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گی کہ اے اللہ، تو میرے بیٹے کو بخش دے۔ پھر اللہ تعالیٰ تجھے تیری والدہ کے حوالے کر دے گا، تیری والدہ تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں لے جائے گی۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں فوراً ابن ہارون بلخی کے پاس گیا اور اسے بشارت دی کہ آج رات خواب میں مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تیرے بارے میں اس طرح بتایا ہے۔ پھر میں نے اسے اپنا پورا خواب سنایا۔ اللہ کی قسم، میرا خواب سن کر وہ جھوم اٹھا اور اس کی روح اس طرح آسانی سے اس کے تن سے جدا ہوئی جیسا کہ پتھر کو جب پانی میں ڈالا جائے تو وہ آسانی سے نیچے کی جانب چلا جاتا ہے۔ پھر اس کی تدفین کا انتظام کیا گیا اور میں نے اس کی جنازے میں شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، بے شک وہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ ہونے کے بعد، والسلام۔